ہم یہاں پر ایک دین کے عنوان سے جمع ہوتے ہیں نا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا دین پتہ کیا ہے؟ دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں، ایک لفظ میں یوں سمجھے کہ دین کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، ایک لفظ۔ اور میں اکثر اس موقع پر کہتا ہوں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں کتنی وسعت ہے، کتنی بلاغت ہے، ایک لفظ میں ڈیفینیشن بیان کی۔ فرمایا الدین و نصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدخواہی۔ بدخواہی دین، ہمارے دین میں اس کی گنجائش بدخواہی کی نہیں ہے۔ ہمارا دین سراسر کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، دوسرے کا اچھا سوچنا، دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ میرے رب کا بندہ ہے، اس کو میرے رب نے پیدا کیا ہے، میں اس کے بھلے کی بات کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آج ایک خاص بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں۔ یہ FGRF انہوں نے آج ہمارے یہاں مسجد کے باہر بلڈ ڈونیشن کا اہتمام کیا ہے، اور یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں نا، تھیلیسیمیا کے بچے، ان کو جس طرح ہم کھانا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم کھانا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے نا بھئی، ہمیں اگر کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، ہم رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح ان کو ایک خاص مدت 10-15 دن کے بعد ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بلڈ لگتا ہے۔ اگر یہ خون نہ ان کو ملے تو یہ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ رب کی شان ہے۔ ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے نا، جیسے ہم تھوک کہتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن یہ خود بخود بن رہا ہے۔ یہ خودکار نظام ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے، جو ہمارے منہ میں لعاب بناتا ہے۔ اسی طرح ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، ہم اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اندر ایک خودکار نظام ہے جو خون بناتا رہتا ہے، اور یہ خون جو ہے نا وہ پورے جسم میں گردش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن یہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے یہ بلڈ کا نظام جو ہے نا وہ بالکل ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کا خون اس طریقے سے نارمل خون نہیں بنتا ہے، اور ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے، ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو یہ خون لگنا ہی لگنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کئی تنظیمیں بھی کام کرتی رہی ہیں، لوگ اپنے طور پر یہ اس کو ڈونیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ یعنی آپ خون اگر خرید کر لگاتے ہیں، اگر 25-30 ہزار 40 ہزار اگر مہینے کا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، مجھے بتائیں ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ خون خرید کر کیسے لگائیں گے؟ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے وہ بندہ نہیں بھولتا۔ ایک دن ہمارے ادھر مسجد میں آیا، میں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہا تھا، وہ آیا نا تو مجھے آ کے گلے ملا، اس کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے، یقین کریں میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یخلق ما یشاء، میرے مولا تیری شان بڑی کریم ہے، تیری شان ہے، تو جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرے۔ ہمارے بچے نارمل ہیں نا، یقین کریں ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ وہ بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ مفتی صاحب میرے 2 بچے ہیں اور میرے دونوں بچوں کو تھیلیسیمیا ہے۔ اچھا، یہ بچے جو ہے نا، ان کی عمر 16 18 سال 20 سال تک یہ پہنچتے ہیں، عام طور پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں، میں اگر سوچوں، میں اپنے بارے میں سوچوں، اگر میرا بچہ ہے اور اس کو ہر مہینے ہر 15 دن کے بعد اس کو بلڈ لگنا ہے، اور مجھے خون دستیاب نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہوا ہے، سارے لوگ خون دیں، یقین کریں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جب کسی کی زندگی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی کو زندہ کر دیا، کسی کو زندگی بخشی، کس طرح؟ قتل سے اس کو بچا لیا، پیاسا مر رہا تھا پانی دے دیا، بھوک سے مر رہا تھا کھانا دے دیا ہے،
اسی طرح اس کو خون نہیں لگ رہا، وہ مر رہا ہے، تم نے خون کی بوتل اسے ڈونیٹ کر دی. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، تو ایسا ہے گویا کہ تم نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو. آپ کسی ہمارے ڈاکٹرز یہاں کہیں بیٹھے ہوگے، آپ جب کسی کو بلڈ دیتے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے بلڈ دیا ہو اور وہ بعد میں کمزور ہو گیا یار میں نے بلڈ دیا تھا، بلکہ آپ کا نیا خون بنے گا، نئی تازگی، نئی صحت ملے گی آپ کو. اور اس میں جو ہے نا یہ بلڈ لینے سے پہلے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیتے ہیں. آپ کا ہیپاٹائٹس بی سی اس کا ٹیسٹ ہوگا، پوری آپ کی بلڈ پکچر پہلے لیں گے. اور میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں، اس میں مجھے ذرا موقع ملا ہے ان سے بات کرنے کا تو مجھے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ دیکھیں یہ جو تھیلیسیمیا ہوتا کہتا ہے، اگر ہم سب لوگ پاکستانی عوام یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اپنے ملک سے تھیلیسیمیا کو ختم کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ہمارے بلڈ کے اندر ایک مائنر اس کے جراثیم ہوتے ہیں. اب یہ پلس پلس جب آپس میں ملتے ہیں نا دونوں مردوں عورتوں، یہ جو ہے نا پھر آگے اس کا میجر جو ہے نا بچہ اس کا جنم لیتا ہے. تو اب یہ بلڈ لینے سے پہلے نا یہ ہمارا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر کسی کے خون میں اس کے جرمز موجود ہیں تو وہ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ پلس ہے، مائنر ہے، آپ جب شادی کریں تو اس چیز کو کنفرم کر لیں کہ آپ کی جو لائف پارٹنر ہے اس کے اندر یہ پلس نہ ہو، ورنہ یہ پلس پلس مل کر آگے جو بچہ ہوگا وہ تھیلیسیمیا کا مریض پیدا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم جب بلڈ دیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا، خاص طور پر وہ غیر شادی شدہ ہمارے جوان، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خون میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو ہم آ کے اس کو پلان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ویسے بھی بلڈ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا. اور اس شکرانے کے طور پر مولا تو نے مجھے صحت مند خون عطا کیا ہے، میں تیرے بندوں کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے میں اپنی کم از کم ایک بوتل خون کی دیتا ہوں. دیں گے انشاءاللہ سارے کوشش کریں انشاءاللہ. یہ میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری ریکویسٹ پہ. انہوں نے یہ کیمپ لگایا ہے، دونوں مین جو ہمارے دروازے ہیں اس پر باہر جو ہے نا انہوں نے بیڈز لگائے ہوئے ہیں. یہ باقاعدہ ماہر ڈاکٹرز بھی ان کے پاس موجود ہیں. یہ باقاعدہ آپ کے بلڈ کو پہلے ٹیسٹ کریں گے، پھر اس کے بعد لیں گے. 6 بجے تک یہ یہاں پر رکیں گے. آپ ابھی جائیں تو ابھی دینا شروع کر دیں، ورنہ 6 بجے تک انشاءاللہ یہ یہاں پر موجود ہیں. جو قریب رہنے والے حضرات ہیں وہ گھر سے ہو کے بھی آ سکتے ہیں، ابھی نام لکھوا دیں، جو بھی کریں. بہرحال ہم سب کو دینا چاہیے. میری نیت ہے انشاءاللہ میں بھی دوں گا انشاءاللہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ ہم پر کرم کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں وہ صفت جس کو خاص مومنین کی صفت کہا گیا ہے اور وہ رحم کی صفت ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے.